رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. علیکم السلام. حضرات گرامی، بزرگان قدر و منزلت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام، آ جائے حضور، تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھنے میں حضرات گرامی، بزرگان قدر و منزلت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام، جس سلسلے کا آغاز پہلی محرم کو ہم نے کیا تھا، آج بالکل اختتامی مراحل میں وہ سلسلہ داخل ہو گیا. بہرحال موضوع آپ حضرات کی اذہان عالیہ میں میں سمجھتا ہوں محفوظ ہوگا، اور جتنی باتیں بھی میں نے یہاں سے کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوں گی. قرآن کی آیت سورہ شورى جس میں ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب، آپ اپنی امت سے کہیے کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. میں نے مجلس کے شروع میں ہی عرض کیا تھا کہ محبت ایک الگ شے کا نام ہے، مودت ایک الگ شے کا نام ہے. محبت اور مودت میں بس فرق اتنا ہے، محبت اگر بے معرفت ہو تو صرف محبت بن کے رہ جاتی ہے، اور اگر با معرفت ہو تو وہ مودت بن جایا کرتی ہے توجہ. تو عزیزو، محبت کس سے کرنی ہے؟ اہل بیت سے کرنی ہے، رسول کے قرابت داروں سے کرنی ہے، رسول کے رشتہ داروں سے کرنی ہے، اس سے کرنی ہے جس کے لیے نبی نے حکم دیا
کہ یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرو. اگر ان سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. توجہ، ان سے اگر محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. اور اگر ان سے صدق دل سے محبت کر لیا، پہلا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ان سے صدق دل سے محبت کر لیا تو ہم تمہیں اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے کہ لکیریں یہاں کھینچو گے گھر جنت میں بن جائے گا. اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لکیریں یہاں کھینچو گے گھر جنت میں بن جائے گا. یہ ان کی محبت کا تو نتیجہ ہے. جو بہلول لکیریں کھینچ رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کہاں؟ جنت میں. ہائے 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 ہائے. خدا کی قسم، محبت اہل بیت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، تصور بھی نہیں کر سکتا ہے انسان، سوچ بھی نہیں کر سکتا ہے انسان. عزیزو، آج میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا نہیں چاہتا. آج مخصوص تاریخ ہے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باب المراد، باب الحوائج، باب الحسین، سقائے سکینہ، زینب کی تمنا، کلثوم کی ڈھارس، حسین کا قوت بازو، سکینہ کا یقین. غازی عباس، خدا کی قسم غازی کے فضائل بھی پڑھنا بڑا دشوار ہے. آپ دیکھیے آنکھیں چھلک جاتی ہیں. اگر آپ جذباتی ہو گئے تو پھر میں جذباتی ہو جاؤں گا، پڑھ نہیں پاؤں گا. تھوڑی دیر اپنے آپ کو سنبھالیے، مجھے کچھ فضائل سنانے دیجیے غازی کی. ایک صلوات مل جل کے پڑھیں محمد والے محمد. جن جن کے بازو جوانوں مولا عباس کے نام سے بھڑکتا ہے، مچھلیاں بھڑکتی ہیں، ان سب پہ واجب ہے آج غازی عباس کا نعرہ لگانا. ایک مل کے نعرہ لگائیے، پھر میں بات شروع کرتا ہوں. توجہ نہیں، ایک نعرہ لگائیے، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس، با وفا با وفا یا عباس یا عباس. بس میں نے بات شروع کر دی. جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی سے کہتی ہے، اے میرے والی و وارث علی، کیا بات ہے کہ میرے بعد بنی کلابیہ میں آپ شادی کریے گا. بہت توجہ یہاں سے چاہتا ہوں. میرے بعد بنی کلابیہ میں آپ شادی کریے گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری تمنا ہے آپ بنی کلابیہ میں شادی کریں. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا. کہا اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا. کہا بیٹا کیسے معلوم آپ کو؟ کہا میں کہہ رہی ہوں میرے والی و وارث، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام بھی میں نے رکھ دیا. جس کا نام بھی میں نے رکھ دیا. کہا بی بی کیا نام رکھا؟ کہا اس کا نام میں نے عباس رکھ دیا. اس کا نام میں نے، میری طرف متوجہ ہوں، جذباتی نہ بنے خدا کے لیے، اس کا نام میں نے عباس رکھ دیا. کہا عباس نام رکھا؟ کیوں عباس نام رکھا بی بی؟ وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ کیا وجہ ہے نام رکھنے کی؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے نام عباس، اس کے لیے میں نے کپڑے بھی لیے. کیا عباس نام کیا؟ وجہ تسمیہ. پوری توجہ مجمع کی وجہ تسمیہ. ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے دیکھیے میں نے نام اس لیے رکھا ہے، الف عین میں نے جو ہے اے علی عین آپ کے نام سے لیا. بس تھوڑا سا جا کے سنیے گا. عباس نام کس نے رکھا؟ فاطمہ زہرا نے. وجہ تسمیہ پوچھی تو شہزادی نے کہا میں نے عباس نام اس لیے رکھا کہ عین میں نے آپ کے نام سے رکھا، بے فرش پہ میرا نام فاطمہ ہے، عرش پہ میرا نام بطول ہے. عین آپ کے نام سے لیا، میں نے نام بطول والے سے بے کو لیا.
عین آپ کے نام سے لیا، بت والے نام سے میں نے اپنے بے کو لیا، بنا اب ہو گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کہتی ہے میرے بابا کا نام زمین پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے، زمین پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے، تو اپنے بابا کے احمد والے نام سے میں نے الف کو لیا ہے، توجہ، کیا بنا؟ ابا بنا۔ اور کہا فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹے حسن و حسین کے مشترکہ نام سے مشترکہ سین کو لے لیا، نام میں نے عباس رکھ دیا، مشترکہ سین کو لیا اور نام میں نے عباس رکھ دیا، نام میں نے عباس رکھ دیا۔ کیوں بی بی؟ کہ عباس کو کوئی تنہا نہ سمجھے، پنجتن پاک کے مرقع کا نام عباس، کتنا معصوم ہے، بھولا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کی پلا ہے عباس۔ 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا۔ اور ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد والے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت کیا نام رکھا؟ عباس۔ اور ادھر مولا علی بھی نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ ایک ایسا فرزند عطا کر دی میرے اللہ، ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ دعا کی مولا علی نے، خدا کی قسم علی نے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا اپنے رب سے، حکومت اللہ نے عطا کی، سورج پلٹایا یہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا، ہوا میں پھرے علی اللہ کا عطا کیا ہوا، سب کچھ علی نے کچھ مانگا نہیں، بغیر مانگے اللہ نے عطا کر دیا۔ لیکن علی جس کو مانگے، علی جس کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہتے ہیں، علی جس کے لیے نمازوں میں دعائیں کرے اس کو عباس۔ عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب عزیزو، مقصد انسان کیا ہے؟ مقصد انسان کا ہے کیا؟ مقصد ہے کوئی بتائے گا ہم کیوں آئے دنیا میں؟ مقصد کیا ہے آنے کا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے لیے نا بھائی، جو آئے ہیں وہ بھی عبادت کے لیے، جو مر کے چلے گئے ان کا بھی مقصد عبادت، جو آئیں گے وہ بھی ان کا بھی مقصد عبادت۔ بھائی ہم آئے ہیں عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اللہ نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے۔ ہم کیوں آئے؟ عبادت کے لیے۔ عباس کیوں آیا؟ آئے ہائے ہائے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم آئے عبادت کے لیے، عباس آئے نصرت حسین کے لیے، ہم آئے عبادت کے لیے، عباس آئے نصرت حسین کے لیے۔ بھائی صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نصرت حسین بھی عبادت ہے، صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، حسین کی نصرت بھی، یہ بھی عبادت ہے، عبادت ہے عزیزو، خدا کی قسم۔ بنی کلابیہ میں رشتہ طے کریے، اپنے بھائی جناب عقیل کو جناب مولا علی نے بھیجا، عقیل میرے بھائی جاؤ میرا رشتہ بنی کلابیہ میں طے کرو۔ آئے عقیل بنی کلابیہ، نام کیا ہے؟ فاطمہ، رشتہ طے ہوا، ایک مرتبہ شادی ہوئی، شادی ہو کے جناب ام البنین آئی کہاں؟ فاطمہ زہرا کے گھر۔ جیسے ہی آئی
دہلیز پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا، رخ کر کے کہا بی بی آپ کے بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں، آپ کے بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں۔ بی بی معاف کریے گا، چوما در کو اندر داخل ہوئی، بچے بیٹھے ہیں اندر، آج نئی ماں آئی ہے، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ بچوں کے سامنے ام البنین گئی، ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہا بچوں میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، تھوڑی دیر مجھے پڑھنے دیجیے، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب عزیزو شادی ہو گئی، ام البنین آ گئی، وہ وقت بھی آیا کہ جب باب المراد، باب الحوائج، سقائے سکینہ غازی عباس کی ولادت ہوئی 4 شعبان المعظم۔ جب غازی اس دنیا میں آیا تو ایک مرتبہ محلہ بنی ہاشم میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ بھی تو خوش ہوئیے، باب الحوائج آیا ہے دنیا میں، آپ بھی خوش ہوئیے، مسکرائیے۔ جب باب الحوائج آیا تو خوشیوں کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے خوشیوں کی لہر دوڑی سبائے مبارکبادی دینے کے لیے، ایک مرتبہ سب نے مبارکبادی دی۔ زینب قریب آتی ہے، زینب کہتی ہے بابا میرے بھیا کو تو ذرا مجھے دیجئے، ہائے 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 ہائے، بابا میرے بھیا کو تو ذرا مجھے دیجئے۔ اب ایک مرتبہ علی زینب کی آغوش کے حوالے کرنے سے پہلے علی نے عباس کے کانوں کو چوما، علی نے عباس کی زبان کو چوما، علی نے عباس کی آنکھوں کو چوما۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کان چوم رہے ہیں، آپ آنکھیں چوم رہے ہیں، آپ زبان چوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں یسمع الحق یبصر الحق ینطق الحق، میں اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ حق دیکھے، حق بولے، حق کہے۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تاکہ حق کہے، حق سنے اور حق دیکھے۔ آ گئے غازی کائنات میں، دنیا میں آ گئے۔ کون آیا؟ شیر علی، علی کا شیر، علی کا لال، جس کا نام ہے عباس۔ جب کائنات میں آیا تو تیراکی علی سکھا رہے ہیں، تیر اندازی علی سکھا رہے ہیں، گھوڑ سواری علی سکھا رہے ہیں، تلوار دنی علی سکھا رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہر فنون سے واقف کون کرا رہا ہے؟ علی کرا رہے ہیں۔ تلوار سکھانا علی نے سکھائی، تلوار چلانا علی نے سکھائی، تیر چلانا علی نے سکھایا، نیزہ چلانا علی نے سکھایا، گھوڑ سواری علی نے سکھائی، تیراکی علی نے سکھائی۔ جب بالکل مولا عباس کو علی نے آراستہ کر لیا تو علی کا ایک باغ تھا، علی کا ایک باغ تھا، اس باغ میں علی نے کہا عباس باغ میں لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، راتوں کو کوئی چوریاں کر رہا ہے، عباس آج باغ میں جا اور جو بھی ہو اسے پکڑ لے۔ عباس ایک مرتبہ گئے، رات کو باغ میں پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیتے دیتے کافی رات ہو گئی، کوئی نہیں آیا، لیکن عباس نے کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک شخص آیا ہے۔ بس میرے جوانوں جڑ جائیے گا، ایک شخص آیا ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے۔ اب عباس اس کے سامنے آتے ہیں، عباس اس پہ وار کرتے ہیں، وار کو وہ رد کرتا ہے، پھر عباس وار کرتے ہیں، وہ وار کو پھر رد کرتا ہے، پھر عباس وار کرتے ہیں، اس نے وار کو پھر رد کیا۔ ایک مرتبہ جب عباس کا سارا وار رد کر دیا تو عباس نے ایک آخری وار کیا، جس وار سے اس آنے والے شخص کے بازو میں ہلکی سی تلوار لگ گئی، ہلکی سی تلوار لگ گئی۔ اب اس کے بعد صبح ہوا، صبح ہوئی، عباس گھر آئے۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا بیٹا کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک شخص آیا تھا، میں نے اسے باغ سے کچھ لے جانے نہیں دیا، میں نے بہت وار کیا، لیکن بابا وہ بھی کم نہیں تھا، وہ سارے وار ایسے کر رہا تھا جیسے آپ کرتے ہیں، وہ سارے وار مل کے
سارے وار ایسے کر رہا تھا بابا جیسے آپ کرتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے بازو سے ریدا سرکی، اور جیسے ہی عباس نے دیکھا بابا کے زخم ہے، ایک مرتبہ عباس نے کہا بابا کہیں آپ تو نہیں تھے؟ ارے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد بلند ترین صلوات پڑھے عظمت عباس پر۔ اب مل کے اب ایک مرتبہ تیار کر دیا، عباس تیار ہو گئے۔ عباس ہر مقام پہ علی کا ساتھ دینے کے لیے۔ آئیے ایک منظر دکھاؤں، یہ منظر صفین کا منظر ہے۔ عباس کو جنگ کی اجازت کہیں نہیں ملی، بس ایک صفین میں تو علی نے اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنے ہاتھوں سے سنوارا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ آئے ہائے ہائے، میری آواز تھوڑا سا گرفتہ ہے لیکن آپ کی آواز گرفتہ نہیں ہے۔ اگر آج نہ بولیں تو کبھی نہ بول پائیں گے۔ اگر آج بازوؤں کی مچھلیاں نہ پھڑکی تو کبھی نہیں پھڑک پائے گی۔ اس جن کے بازو مولا عباس کے صدقے ہیں ان کا بولنا واجب ہے۔ عزیزو سنیے گا، اب ایک مرتبہ جنگ صفین میں علی نے سجایا، علی نے سوارا۔ پہلے تو کہا کون میرا بیٹا ہے جو جائے جنگ کے لیے؟ حسنین آگے بڑھے، بابا ہم۔ کہا نہیں، تم مباہلہ سے رسول کے بیٹے ہو، تم مباہلہ سے رسول کے بیٹے ہو، ابنانا و ابناکم، ہے نا، تم رسول کے بیٹے ہو۔ کہا پھر؟ کہا میرا بیٹا عباس ہے۔ عباس قریب آیا، جی میرے آقا، جی میرے بابا، جی میرے مولا، فرمائیے۔ کہا عباس جنگ کرنے جانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے امامہ عباس کے سر پہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے ابا پہنائی، اپنے ہاتھوں سے قبا پہنائی، اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی، اور پہنانے کے بعد کہا عباس اب جاؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی عباس خیمے سے نکلے، جیسے ہی عباس خیمے سے نکلے، کچھ دور پہنچے تھے، ایک صحرائی عرب نے عباس کو دیکھا، قریب آیا، آ کے کہتا ہے عباس آپ کی زرہ ایک بالش لمبی ہے، زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ زرہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ زرہ لوہے کی ہوتی ہے، زرہ لوہے کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا عباس آپ کی زرہ ایک بالش لمبی ہے، زمین پہ خط دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ عباس نے زرہ پکڑا، کتنی لمبی ہے؟ کہا ایک بالش۔ زرہ کے دو ٹکڑے کر دیے، زرہ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ وہ کانپنے لگا، لرزنے لگا، تھرانے لگا۔ کہا عباس یہ لوہے کی زرہ آپ نے ہاتھوں سے دو ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ تو داؤد نبی کا تھا، وہ اگر چھوتے تھے تو لوہا موم ہو جاتا تھا۔ جملہ سنیے گا، عباس کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے یہ معجزہ تو داؤد نبی کا تھا، لوہے کو چھوتے تھے تو موم ہو جاتا تھا۔ عباس کہتے ہیں اے صحرائی عرب سن، داؤد بھی میرا نام لے کے کرتا، داؤد نبی بھی ہمارا نام لے کے کرتا تھا، تب لوہا موم ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے مل کے لگائیے۔ اب ایک مرتبہ غازی آ گئے میدان میں، چہرے پہ نقاب ہے، چہرے پہ غازی کے نقاب ہے۔ آئے غازی، ایک نکل کے آیا اور وہ پہچان تو نہیں رہا کون ہے۔ کہا واپس چلے جاؤ، مارے جاؤ گے۔ کہا میرا کمال تو یہی ہے کہ میدان میں اگر آ گیا تو واپس نہیں جاتا، میدان میں آ گیا تو واپس نہیں جاتا ہوں۔ کہا پھر لڑو گے؟ کہا آیا ہوں اسی لیے۔ کہا تو کیسے لڑو گے؟ کہا میرے لڑنے کا 4 طریقہ ہے۔ عباس نے کہا میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں۔ جوانوں سنبھالیے گا جملہ، غازی کہہ رہے ہیں، عباس کا جملہ ہے، جوانوں کی نظر کر رہا ہوں۔ غازی کہہ رہے ہیں میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں۔ وہ ایک مرتبہ حیران ہو جاتا ہے، لڑا تو ایک ہی انداز سے جاتا ہے،
یہ کون شخص ہے جو کہہ رہا ہے میرے لڑنے کے 4 انداز ہیں، 4 طریقے ہیں؟ ایک مرتبہ شخص گھبرا کہتا ہے 4 طریقے سے لڑتے ہیں؟ کہا ہاں 4 انداز ہے، 4 طریقہ ہے لڑنے کا۔ کہا پہلا طریقہ کیا ہے؟ بس میرے دوستو سننا، عباس نے کہا پہلا طریقہ میرا لڑنے کا یہ ہے کہ اگر میں گھور کے دیکھ لوں تو 2 لاکھ کا لشکر رک جائے۔ نہیں بولے، پورا مجمع نہیں بولا۔ عباس کا یہ فضائل پڑھ رہا ہوں۔ عباس کیا کہتے ہیں؟ اگر میں گھور کے دیکھ لوں 2 لاکھ کا لشکر رک جائے۔ مرتبہ کانپ گیا، کانپ کے کہتا ہے دوسرا طریقہ کا دوسرا طریقہ میرا یہ ہے۔ آئے ہائے میرے جوانوں سنیے گا، عباس بول رہے ہیں صفین کے میدان میں، عباس بول رہے ہیں سن، پہلا طریقہ میں اگر آنکھوں سے دیکھ لوں 2 لاکھ کا لشکر رک جائے۔ دوسرا طریقہ میں زبان سے لڑتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ زبان سے اگر کہہ دوں تو مر جائے تو تو مر جائے۔ زبان سے لڑتا ہوں، اگر زبان سے کہہ دوں تو مر جائے تو تم مر جائے گا۔ کا تیسرا طریقہ میں ہاتھوں سے لڑتا ہوں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ 7ویں کو اوپر پھینکتا ہوں تو پہلا نیچے گرتا ہے۔ 7ویں کو اوپر پھینکتا ہوں، اچھالتا ہوں تو پہلا نیچے۔ کہا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ میں تلوار سے لڑتا ہوں۔ اے ہے میرے مولا، کیا طریقہ؟ میں تلوار سے لڑتا ہوں، اور تلوار سے جب لڑنے لگتا ہوں تو ملک الموت ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اب ایک مرتبہ اس نے جب یہ 4 طریقے سنے، ایک مرتبہ بغیر لڑے بھاگنے لگا عباس کے سامنے سے۔ دوسرا آیا، ہم لڑیں گے، لڑو گے؟ آؤ۔ عباس نے تحقیق کیا، المختصر۔ تیسرا آیا، عباس نے تحقیق کیا، یہاں تک کہ آتے رہے لوگ، عباس جہنم میں پہنچاتے رہے۔ اب ایک مرتبہ پورا لشکر عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا۔ میری طرف متوجہ، پورا لشکر عباس کو گھیر لیتا ہے چاروں طرف سے۔ اب عباس حملہ کر رہے ہیں، عباس حملہ کر رہے ہیں، عباس حملہ کر رہے ہیں، اور میدان میں شور اٹھ رہا ہے، بھاگو، علی نے مارا، علی نے کاٹا، علی نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، علی نے اس کا پیر کاٹ دیا، علی نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا، علی نے اس کا پیر کاٹ دیا۔ جب میدان میں علی علی ہونے لگا، علی علی کا شور اٹھنے لگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آنا چاہیے، علی علی کا شور بلند ہونے لگا۔ ایک مرتبہ مولا علی نقاب ڈال کے خیمے سے باہر آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی خیمے سے باہر آئے، اب ایک مرتبہ فوجیوں نے دیکھا تو فوج بھاگنا شروع ہو گئی۔ وہ میرے ساتھ اپنے خیمے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ فوج آ کے کہتی ہے ارے میدان میں آؤ۔ کیا خاک میدان میں جائے؟ ابھی تو ایک علی تھا، اب تو سارے بولو علی
سبحان اللہ. آپ جیو، آپ سلامت رہو. کیا کہا؟ ابھی تک تو میدان میں ایک علی تھا، اب تو دو دو علی ہیں. ایک مرتبہ علی نے سب کو چھاٹا. چھاٹنے کے بعد عباس کو اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. آئے ہائے 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 ہائے. اے بنت مصطفیٰ کے دعا، لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی. عباس کو علی نے سینے سے لگایا. لگانے کے بعد اب فوجیوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا، سینے سے لگایا، نقاب رخ سے ہٹایا. ہٹانے کے بعد کہا ہاذا قمر بنی ہاشم. ہاذا قمر بنی ہاشم. اے فوجیوں دیکھ لو، یہ میں علی نہیں، یہ قمر بنی ہاشم ہے. ہائے ہائے ہائے. جملہ ہے اس علی کا. کیا کہا؟ عباس کا لقب کیا ہے؟ قمر بنی ہاشم. خطابت تو اسی کا نام ہے نا، چھوٹے سے مفہوم کو زیادہ کر دے، پھیلا کے بیان کرنا، اسی کو تو خطابت کہتے ہیں نا. اب اگر آپ کی فکر سے فکر مل جائے تو سبحان اللہ. کیا کہنا؟ کیا کہا علی نے؟ بولیے. قمر بنی ہاشم کیا مطلب؟ بنی ہاشم کا چاند. بنی ہاشم کا چاند. بھائی آپ باہر نکلتے ہیں رات میں، اوپر آسمان میں کیا دیکھتے ہیں؟ چاند. میرا پور میں کیا دکھا؟ اعظم گڑھ میں کیا دکھا؟ دلی میں کیا دکھا؟ چاند ایک ہے. چاند ایک ہے لیکن ہر جگہ دکھ رہا ہے عزیزو. لیکن چاند کے برابر میں آپ دیکھیں گے تو کیا دکھے گا؟ ستارہ ہے نا بھائی، ستارہ دکھے گا نا. چاند کے برابر میں ستارہ ہے. ایک اکیلا چاند نمایاں ہے فلک پہ، چمک رہا ہے فلک پہ. ستاروں کے درمیان کوئی کمال نہیں ہے. ستاروں میں چاند ہونا کوئی کمال نہیں ہے، چاندوں میں چاند ہونا کمال ہے. میں نے جملہ کہا ہے، ستاروں میں چاند ہونا کمال نہیں ہے. ارے یہاں تو اکبر جیسا چاند ہے، قاسم جیسا چاند ہے، اور محمد جیسا چاند ہے. ارے چاند میں چاند ہونا کوئی کمال، چاند ستاروں میں چاند ہونا کوئی کمال نہیں. عباس وہاں چاند ہے جہاں اکبر جیسا چاند ہے، جہاں قاسم جیسا چاند ہے. وہاں عباس کو کہا گیا قمر بنی ہاشم. عباس چاند میں چاند ہے، قمر بنی ہاشم. یہ عباس کو لقب ملا قمر بنی ہاشم. اب عزیزو مولا علی عباس کو لے کے واپس آ گئے خیمے میں. میرے لال تو نے آج کمال کر دیا، کیا جنگ لڑی ہے. انبیاء کی روحیں بھی داد دے رہی تھی. آئے ہائے ہائے. اب ایک مرتبہ علی عباس کو لیے ہوئے واپس آئے. مانگا کس لیے؟ کربلا کے لیے مانگا نا. کس لیے مانگا تھا؟ کربلا کے لیے مانگا تھا. اب عزیزو عباس کربلا میں آ گیا. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. اب عباس کربلا کیا کرے غازی، تیرا نام ہی ایسا ہے، نام ہی ایسا ہے، پڑھنے ہی نہیں دیتا ہے مجمع.
اب ایک مرتبہ بس آخری ایک دو باتیں سن لیجئے، اس کے بعد میں بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں بار بار اور میں بھی جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک دو باتیں سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے عباس سے کہا، میرے شیر عباس، جی آقا، خیمے لگا۔ 2 محرم کو پہنچے، خیمے لگایا۔ عباس نے خیمے لگائے، میری طرف متوجہ پورا مجمع، روئیے نہیں، آنسوؤں کو ابھی ضبط کیے، روک کے رکھیے، رونا ہے آج، بہت رونا ہے، پرسہ دینا ہے، مادر عباس کو عباس کا پرسہ دینا ہے، فاطمہ زہرا کو عباس کا پرسہ دینا ہے، لیکن تھوڑی دیر سنیے۔ اب ایک مرتبہ ٹھیک ہے آقا، خیمہ لگا دیا۔ دوسرے دن خیمہ کے اکھاڑنے کا حکم آ گیا، خیمہ اکھاڑنا ہے۔ کیوں؟ فوج اشقیہ کہہ رہی ہے۔ عباس نے ایک خط کھینچا، بس سنیے گا، عباس نے ایک خط کھینچا، خط کھینچ کے کہا اگر ہمت ہو تو خط کو پار کرو۔ ارے بولو نا، اگر ہمت ہو تو خط کو پار کر کے دکھاؤ، میری موجودگی میں نہیں تو شہزادی نے مجھے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، پھر آ کے پار کر کے دکھانا۔ خدا کی قسم کربلا میں عباس ایک ایسی دیوار تھی کہ جس کو روکنا اور توڑنا ناممکن بات تھی، ناممکن بات تھی۔ عزیز حسین نے سب کو اجازت دی، عباس کو کیوں نہیں اجازت دی؟ علی اکبر کو اجازت دی، قاسم کو اجازت دی، اور محمد کو اجازت دی، عباس کو کیوں نہیں اجازت دی؟ بھیا حسین جانتے تھے ابھی امامتیں آنا باقی ہیں، ابھی 3 ہی امام آئے ہیں، ایک مولا علی، ایک امام حسن، تیسرے ہیں امام حسین۔ اگر عباس کو حسین اجازت دے دیتے تو امامت نہ آتی، قیامت آ جاتی۔ اس لیے حسین نے عباس کو نہیں روکا، جملہ کہوں، عباس کو نہیں روکا حسین نے، ایک قیامت کو روک دیا حسین نے، ایک قیامت آنے سے حسین نے روک دیا۔ 9 محرم، شب عاشور، میرا غازی، جی آقا جاؤ، ہم آج جنگ نہیں کریں گے، اس سے کہہ دو 1 رات کی 1 شب کی مہلت۔ عباس چلے، آخری جملہ ہے، اگر چچا تھوڑا سا جذبات سے کام نہ لے، تھوڑا سا خوش ہو کے سن لے، یہ مولا عباس کے فضائل کا آخری جملہ میں پڑھوں گا، مجھ سے بھی پڑھا نہیں جا رہا، آپ حضرات کی آنکھوں میں دیکھ رہا اشک رواں ہے، بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں فضائل کا، اس کے بعد جتنا ہو سکے گا مسائل بھی پڑھوں گا، لیکن آخری جملہ سب کو استقبال کرنا ہے غازی عباس کا جملہ، اور بالخصوص ہاتھوں کو اٹھا کے با وفا یا عباس کا نعرہ آنا چاہیے۔ عزیزو، ایک مرتبہ عباس سے حسین نے کہا میرے غازی جاؤ، عمر سعد سے کہو آج نہیں، جنگ کو ٹال دے، کل دن میں جنگ ہوگی۔ اب ایک مرتبہ عباس چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر، آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر، آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر۔ ایک مرتبہ چلے، جیسے ہی آئے 9 لاکھ کا لشکر کربلا کے میدان میں ہے، عباس لشکر کے بیچ میں جا کے کہتے ہیں عمر سعد کہاں ہے، نکل کے آ۔ ایک مرتبہ عمر سعد کانپ کے کہتا ہے ارے کون آ گیا؟ علی کا شیر عباس بلا رہا ہے۔ میرا دوستو جاگو تھوڑا سا، کہ علی کا شیر عباس بلا رہا ہے۔ علی کا شیر، میں تو نہیں جاؤں گا، کہ جانا پڑے گا، اگر نہیں جاؤ گے تو سب مارے جائیں گے، نہیں جاؤ گے تو سب مارے جائیں گے۔ ایک مرتبہ تیار ہوا، کہا چلو، آیا، جی کیا حکم ہے، کیا بات ہے؟ کہا جنگ آج نہیں ہوگی، کہا جو آپ کو، جی جی جی، اب وہ جی 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 کر رہا ہے، کہا جنگ کل ہوگی، کہا جی جی، اچھا جی کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ عباس غیظ میں تھے، عباس جلال میں تھے، اور اجازت دی تھی حسین نے، جاؤ اس بات کو کہہ دو۔ ایک مرتبہ سارا لشکر سناٹے سے عباس کی بات سننے لگا، اور سن کے سر جھکائے ہوئے ہے، ایک دوسرے کو کہنی مار رہے ہیں، سب کچھ کر مر دینا،
اگر عباس بفر گیا تو سنبھالنا مشکل ہے. اگر عباس بفر گیا، جملہ تو اب آئے گا، سب بولیں گے. اگر عباس بفر گیا تو سنبھالنا مشکل ہے. اب ایک مرتبہ سب نے کہا جی سرکار، جو آپ کا حکم، جو آپ کا حکم، جو آپ کا حکم. سب خاموشی سے سنتے رہے. علی کا لال بولتا رہا. اس کے بعد علی کا لال گھوڑے پہ سوار ہوا. پھر وہی منظر، علی آگے آگے، علی کا شیر پیچھے پیچھے، حبیب و زہیر. بس میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جملہ ہے مولا عباس کی فضیلت کا. خود عباس کہتے ہیں آگے آگے علی کا شیر، پیچھے پیچھے حبیب و زہیر. ایک مرتبہ حبیب و زہیر کہتے ہیں واہ رے شان عباس، واہ رے شان عباس. جیسے علی چلتے تھے ویسے ہی عباس چل رہا ہے. جو علی کے گھوڑے کی دھمک تھی وہی عباس کے گھوڑے کی دھمک ہے. جو علی کا جاہ جلال تھا وہی عباس کا جاہ جلال ہے. اب خاموش بیٹھے ہیں. جو علی کا جاہ جلال تھا وہی عباس کا جاہ جلال ہے. ایک مرتبہ ہواؤں نے خیانت نہ کر کے عباس کے کانوں تک یہ باتیں پہنچا دی. عباس پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اے حبیب و زہیر، تم میری تعریف کر کے مجھے خوش کرنا چاہتے ہو؟ قسم خدا کی اے حبیب و زہیر، میرے آقا حسین سے ابھی اجازت دلوا دو، اگر شام کے دربار میں حسینی پرچم نہ لگا دو. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس. حسین سے اجازت دلوا دو، میرے آقا سے اجازت دلوا دو. خدا کی قسم کل صبح کا سورج نہیں نکلے گا، شام میں حسینی پرچم لہرائے گا، کوفے کے دربار پہ حسینی پرچم لہرائے گا. لیکن واہر مصلحت اجازت نہیں ملی. آپ بالکل آمادہ ہے رونے کے لیے؟ بالکل اجازت نہیں. اگر کسی فنکار سے کہا جائے تم اپنے فن کا مظاہرہ مت کرو تو مجھے اس کے لیے موت ہے. میں مجلس پڑھتا ہوں، مولانا بیٹھے مجلس پڑھتے ہیں، اگر مجھ سے کہا جائے یا مولانا سے کہا جائے آپ مجلس نہ پڑھیے صاحب، تو بہت تکلیف ہوگی. اندر اندر انسان گھٹ گھٹ کے مرے گا. بتائیے مجھ میں یہ فن ہے اور اس فن سے مجھے روکا جا رہا ہے. عباس سے بڑا بہادر عرب میں کوئی نہیں. لیکن حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس جنگ نہیں کرنا ہے، عباس جنگ نہیں کرنا ہے. یہ عباس کی موت نہیں تو کیا ہے. ٹھیک ہے آقا، ابھی آپ غازی عباس کا علم اٹھائیں گے. ایسی مثال قائم کی ہے عباس نے، اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کہلوایا ہے. وہ تو آخر میں حسین نے کہا بھائی کہہ دو، اگر بھائی ہو تو ایسا. بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں، مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا. بھائی کیا ہوتا ہے کوئی عباس سے پوچھے، بھائی کیا ہوتا ہے کوئی حسین سے پوچھے. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ بچے جب الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرنے لگے، حسین نے کہا عباس یہ مشکیزہ لو اور بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عباس نے مشکیزہ لیا اور دریا کی طرف گئے. عباس، فوجیں کھڑی ہیں. عباس ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے. عباس نے کہا کس ماں کے لال نے مجال ہے، طاقت ہے، ہمت ہے جو عباس کو آنے سے روک دی. علی نے عباس کی تلوار لے لی، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کو دیا. حملہ نہیں کرنا ہے، دفاع کرنا ہے.
حملہ نہیں کرنا، دفاع کرنا ہے۔ اب عزاداروں عباس چلے، جو بھی لشکر والا عباس کا راستہ روکنے آتا تھا عباس اس کو نیزے کی انی پہ اٹھا کے پیچھے پھینک دیا کرتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ نیزہ چبھاتے تھے، اٹھاتے تھے، پیچھے پھینک دیتے تھے، نیزہ چبھاتے تھے۔ مجھے پڑھنا تو بہت کچھ تھا لیکن آپ کے جذبات نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ نیزہ چبھایا، اٹھایا، پیچھے پھینک دیا، پہنچ گئے فرات پہ، پانی کو اٹھا لیا۔ دیکھو اسی پانی پہ ناز تھا نا، آج اس پانی پہ عباس کا قبضہ ہے۔ سب کا قبضہ ختم ہوا، عباس کا قبضہ باقی ہے۔ دیکھو عباس کا قبضہ ہے۔ اب ایک مرتبہ مشق سکینہ کو تر کیا، بھرا، گھوڑے سے کہا تو بھی پی لے، گھوڑے نے کہا نہیں، سکینہ پیاسی ہے۔ اصغر پیاسا ہے۔ ہاں عزادارو، جب عباس خیمے سے چلے ہیں نا تو ایک مرتبہ زینب نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سیدانیوں میرے قریب آ جاؤ۔ ساری سیدانیاں قریب آئی، کہا کیا بات ہے بی بی زینب؟ کہا میں نے مدینے میں وعدہ کیا تھا تمہاری چادر کی حفاظت کروں گی، لیکن بیبیوں وہ وعدہ میں واپس لیتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا عباس میرا عباس جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت روئیں گے آپ، بہت روئیں گے، آنسو تھمیں گے نہیں، غازی کے مصائب ہیں عزادارو۔ ہاں ایک مرتبہ عباس پہنچے دریا پہ، مشق کو بھرا، پانی کو چلو میں لیا۔ مورخ کہتا ہے شاید سکینہ کی تصویر نظر آ گئی۔ پانی کو پھینکا، گھوڑے کو نکالا، نکالنے کے بعد خیمے کا رخ کیا۔ اب جو خیمے کا رخ کیا، ایک مرتبہ فوجوں نے حملہ کر دیا، فوجوں نے حملہ کر دیا، تیر سے، تلوار سے۔ عباس پہ لگ رہے ہیں تیر، عباس پہ لگ رہے ہیں تلوار۔ ہاں عزادارو، عباس کی حسرت یہی ہے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ اسی اسنا میں عباس کا دایاں بازو جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اسی اسنا میں عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ہاں عزادارو، عباس کی تمنا ہے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ایک سکینہ چھپ کے باہر کیا، عباس کا بایاں بازو، عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ ابھی بھی تمنا ہے عباس کی کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ مشق کو دانتوں میں دبایا، لیکن ہائے ایک تیر آ کے مشق سکینہ ایک تیر آ کے مشق سکینہ پہ لگا۔ خدا رحمت کرے، آپ کی آوازیں بلند ہے، اگر آج نہیں روئے تو کبھی رونا نہیں آئے گا۔ آج باب المراد، باب الحوائج، غازی عباس کا دن ہے۔ مانگ لیجئے ان آنسوؤں کے چھاؤں میں، مرادیں مانگ لیجئے، دعائیں مانگ لیجئے۔ ہاں یہ باب المراد ہے، یہ باب الحسین ہے، یہ باب الحوائج ہے۔ آج کے دن دعا قبول ہوگی عزادارو، اگر نہ قبول ہو سکینہ کا واسطہ دے دینا۔ جزاکم اللہ۔ بس عزادارو دو تین جملے سنے، دم لے لے، سانس لے لے۔ ہاں عزادارو، بہت رونا ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ کرنا ہے۔ جب مشق سکینہ پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس نے سوچا اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا سکینہ کو، کیسے پانی پلاؤں گا بچوں کو۔ عباس کا گھوڑے کا رخ ادھر ہے،
اب عباس نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا. اب سامنے سے جو فوجیں تھی تیر کی بارش کر رہی تھی, ایک تیر آ کے عباس کی آنکھوں میں لگا. عزادارو فطرت انسانی ہے, اگر آنکھوں میں ایک ذرہ بھی پڑ جائے انسان مچل جاتا ہے, انسان تڑپ جاتا ہے. عباس کی آنکھوں میں پورا تیر پیوست ہو گیا, پورا تیر پیوست ہو گیا. ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے, عباس مچل گئے, گھوڑے پہ اپنے دو زانو ہو کے بیٹھے. گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد بس میرے بھائیو دوستو حسین کا واسطہ سنیے گا. عباس نے چاہا کہ جھک کے تیر نکالے. اب جیسے ہی تیر نکالا ایک شخص نے گرز مارا, ایک شخص نے گرد مارا. عباس دیورا کے زمین پہ آئے, آواز دی آقا, آواز دی آقا میرا سلام آخر, آواز دی آقا میرا سلام آخر. بس عزادارو حسین نے آواز سنی, ایک مرتبہ حسین دوڑے, کہتے ہوئے دوڑے الان ان کا سرا ظہری یا آخی. بھیا عباس تیرے مرنے سے کمر, تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ عباس کے لاشے پہ آئے, بھیا میرے بھائی کوئی تمنا ہو تو بیان کرو, کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. ہاں ایک وصیت ہے, وہ پاس جب آیا ہے کس کی میں دنیا سارا چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں. بس عزادارو ایک مرتبہ عباس نے آنکھیں کھولی, حسین کی زیارت کی. بس عزادارو اکبر کو قریب بلایا, اکبر میرے قریب آ جا. کہا کیا بات ہے چچا؟ ایک مرتبہ اکبر سے عباس نے کہا اے میرے لال اکبر, میں نے سنا ہے, میں نے سنا ہے کہ میرے بعد میرے آقا کی لاش کو یہ لعین پامال کریں گے. میں نے سنا ہے میرے بعد میرے آقا کو قتل کر کے ان کی لاش کو یہ لعین پامال کریں گے. ایک بار میرا لاشا دے دینا, جتنا بھی مارنا ہو عباس کو مار لے, لیکن حسین حسین حسین